اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون ان الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں اس بات سے کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان فرمائے یا اس سے بھی کسی کم درجے کی چیز جو حقارت کو، جیسے بکری. کل میں نے اس پہ کلام کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ کفار مکہ نے اعتراضات کیے تھے کہ اگر یہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مچھر کا اور بکری کا اور معمولی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا. کل میں نے آپ کو یہ بھی بات بتائی تھی کہ جس میں نہیں ماننا ہوتا نا تو وہ بلا وجہ کے اعتراضات کرتا ہے اور نہ ماننے کے 100 بار. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا کہ جو لوگ مسلمان ہیں فَيَعْلَمُونَ وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں أَنَّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ جو مثالیں یہ برحق ہے اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان فرمائی اس سے اللہ نے کیا ارادہ کیا. تو کافروں کو یہ مثالیں سمجھ میں نہیں آتی بلکہ وہ اس قسم کی مثالوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ مثالیں سمجھ میں آتی ہیں اور ان کی ہدایت کا ذریعہ. الذین یذکرون عہد اللہ من بعد میثاقہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد. بھائی ایک عہد تو ہوئے جو اللہ تعالیٰ سے کی عہد الستو کہ ہم توحید پہ قائم رہیں گے اور اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، وہ تو پورا کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک عہد وہ ہے جو بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹس کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں. اگر وہ وعدے وہ کمٹمنٹس جائز ہے، گناہ کے نہیں ہے، تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. لیکن ایک آدمی نے وعدہ کر لیا کسی جائز کام کا اور اس نے پوری کوشش کی کہ میں اس وعدے کو پورا کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ وعدہ پورا نہ ہوا اور باوجود اس دن کے بندے نے کوشش پوری کی تو اب بندہ گنہگار نہیں. اور فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اس کو جس کا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. یاد رکھنا صلہ رحمی کا حکم اللہ نے دیا. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، تعلق کو قائم و دائم رکھنا، اس کا حکم اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے جوڑے جو تم سے توڑے صلح تو اس سے جوڑ لو، اور جو تم پہ ظلم کرے جو تمہارے اوپر زیادتی کرے واعف عمن ظلمک تو معاف کر دو اس کو. آج ہمارے رشتہ داروں میں ناچاکیاں کیوں ہوتی ہیں کہ پرانی باتوں پر انتقام لینے کو ڈالتے ہیں، پرانی باتوں کو دل کے اندر بٹھایا ہوا ہوتا ہے. حسد اور کینے کی آگ دلوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے. حسد کرنا، کینہ رکھنا یہ بہت گندی بیماری ہے. حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کی عمر بڑھ جائے، فَلْيَصِلْهُ
بس اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اعزاء اور اقرباء کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرے۔ یاد کیا عذر و شکوہ سہی، یاد کیا عذر و شکوہ سہی، اہل قربت سے تو شکایات چلی آتی ہے۔ رشتہ داروں کا ایک دوسرے کے ساتھ رونا دھونا ہوتا ہے، اور رشتہ داروں میں آپس میں رنجشیں بھی چلتی ہیں، اور ایک دوسرے سے شکایات بھی ہوتی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود حکم شریعت کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، اور جو توڑتا ہے تعلق آپ اس سے جوڑ دو۔ حدیث شریف میں کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اور احسانات کر رہا ہے تو آپ بھی کریں۔ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہمارے یہاں عموماً خالاؤں سے، ماموں سے اور نانی سے رشتہ بہت مضبوط اور اچھا رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو آپ سے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان کے بڑے احسانات ہوتے ہیں آپ پر۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے وہ ماں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ خالہ کو اپنی بھانجیوں سے بہت محبت ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی بچیوں کے لیے کچھ خریدتی ہے تو وہ بھانجیوں کے لیے خرید لیتی ہے۔ تو اس میں اچھی بات ہے کہ یہ رشتے مضبوط ہونے چاہیے، وہ آپ کے ساتھ احسان کرے، آپ کو بھی احسان کرنا ہے اور اچھے سے اچھا تعلق رکھنا ہے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پھوپھیاں ہوتی ہیں یا جو چچا ہوتے ہیں، جو تایا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق میں کمی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان رشتوں کی طرف سے بھی شکایات ہوتی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اصل صلہ رحمی یہ کہ جو رشتہ دار آپ سے کاٹتے ہیں، آپ سے تعلق نہیں رکھتے، آپ ان کو ہدیے دیں، گفٹس دیں، تحفے دیں اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ اللہ جل شانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی آپ سے راضی ہو جائے گی۔ بلکہ جو رشتہ دار نانا ہیں ان کو تحفے دیں، تحائف بنائیں، اچھے اچھے کھانے بنا کر بھیجیں، گفٹس دیں، اگر وہ مجبور ہے ان کی مدد کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ ٹوٹے ہوئے دل، وہ سخت دل موم ہو جائیں گے اور واپس اتفاق، محبت اور اتحاد قائم ہو جائے گا۔ اچھا جی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اچھا یہ سب تو ہو گیا تھا، ترجمہ ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جس وقت آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں، خلیفہ اس کا ہوتا ہے جس نے مر جانا ہو یا معزول ہو جانا ہو، اپنے عہدے سے ہٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ موت آئے گی اور نہ وہ ہٹ سکتا ہے کسی چیز سے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہی رہتا ہے۔ بندوں کو بندوں کا خلیفہ بنا ہے۔ قالوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، فرشتوں نے کہا کہ آپ پیدا کریں گے زمین میں اس کو جو زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی ہم کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ جو تم جانتے نہیں ہو۔
پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ایک انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ زمین۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کیا اس کو پیدا کریں گے زمین میں، انسان کو جو اس زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، لوگوں کو قتل کرے گا، دہشت گرد ہوگا؟ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ فرشتوں کو یہ بات کیسے معلوم ہے کہ انسان دنیا میں فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا؟ اصل میں انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھیجا تھا زمین میں، اور جنات نے خوب فساد مچایا، خون قتل و غارت کی، خون گیری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو سزا دی، فرشتوں کے ذریعے پٹوایا۔ تو اب فرشتوں نے انسانوں کو جنات کے اوپر قیاس کیا۔ اس میں قیاس کیا جنات کے اوپر کہ جیسے جنات تھے ویسے یہ ہو، فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہر انسان برا نہیں ہوگا، بعض برے ہوں گے اور بعض اللہ کی بہت محبوبین ہوں گے اور بہت اچھے بندے ہوں گے۔ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان، مگر لگتی ہے اس میں بڑی محنت۔ دیکھیں فرشتوں سے انسان کا مقام بلند ہے، اس کی وجہ کو پتہ ہے؟ جو فرشتہ رکوع میں وہ قیامت تک رکوع میں رہے، جو فرشتہ حالت سجدے میں وہ قیامت تک سجدے میں رہے۔ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، ان کو گناہوں کے مزے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ گناہوں میں کون سی انجوائمنٹ ہے، کیا لذت ہے۔ ان کو صرف یہ پتا ہے کہ عبادت کے مزہ کیا ہے۔ انسان اور فرشتوں کے اندر صرف نیکی کا مادہ ہے، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں۔ ان کو گناہ کا، اللہ کی نافرمانی کا خیال آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن انسان جو ہے، حضرت انسان، اس حضرت انسان کے اندر نیکی کا مادہ بھی ہے اور گناہ کا مادہ بھی ہے۔ اس انسان کو یہ بھی پتا ہے کہ نماز پڑھنے کا مزہ کیا ہے، تلاوت کرنے کا مزہ کیا ہے، اور انسان کو یہ بھی پتا ہے کہ فجر کے ٹائم دین کا مزہ کیا ہے۔ اس انسان کو یہ بھی پتا ہے کہ گانا سننے میں کتنا مزہ ہے، بدنظری سننے کا کیا مزہ ہے، حرام کھانے کا کیا مزہ ہے۔ اس سب کے باوجود کہ جب اس کو تمام گناہوں کی لذت کے بارے میں معلوم ہے، تمام گناہوں کے مزے کے بارے میں معلوم ہے، اس سب کے باوجود بھی وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ گو کہ اس کو پتا ہے کہ کون کون سے گناہ کے اندر کون کون سی لذت مل رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے۔ تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ نہیں، فرشتوں کو یہ نہیں معلوم کہ گناہوں میں مزے کیا ہے، گناہوں میں لذت کیا ہے۔ یہ تو انسان کو پتا ہے کہ گناہوں میں لذت کیا ہے، اس کے باوجود وہ گناہوں سے بچ کر رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتا ہے اور وفا کرتا ہے، تو اس کا درجہ کیا ہے؟ بلند۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کا جب خمیرہ تیار ہوا تھا تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ اس میں کیا کریں؟ آپ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا حاصل یہ تھا کہ غم، پریشانی، صدمہ، ٹینشن، بی پی، شوگر۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ اس طرح تو یہ انسان دنیا میں ہر لوگ پریشان رہے۔ تو حضرت مفتی تبلیغ خان صاحب رب اللہ تعالیٰ کو جنت عطا فرمائے، اور اس تفسیر کا اللہ حضرت کا صدقہ جاریہ بنا۔ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس بخاری میں یہ جواب دیا کہ جب انسان جنت میں، جب مسلمان جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو چونکہ دنیا کے اندر تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں،
تو جنت میں جا کر اس کو جنت کی نعمتوں کے کامل ہونے کا احساس ہوگا کہ واقعی حقیقی جگہ جو کمالات کی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، وہ یہ جنت ہے۔ دنیا کے اندر آپ کے پاس کتنی نعمتیں کیوں نہ ہو جائے، ایک نہ ایک دن آپ نے مرنا ہے، اور نعمتوں کے ساتھ اور فیسلٹیوں اور سہولتوں کے ساتھ دنیا کے اندر ٹینشن بھی لگی ہوئی ہے، صدمہ بھی لگا ہوا ہے، پریشانی بھی لگی ہوئی ہے، غم بھی لگا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا جو اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک میں آیا ہے، اس کا حاصل بتا رہا ہوں، مشکات کی روایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جتنے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا آزماتے ہیں، ان کے اوپر ان کی پریشانیاں ڈالتے ہیں، تکلیفیں ڈالتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نچوڑتے ہیں۔ کوئی ناوی نہیں ہوا بغیر مشقت کے، کوئی ناوی نہیں ہوا بغیر مشقت کے، 100 بار عقیل کو توڑا تو پھر جان لگی ہو، یعنی کسی نے دنیا کے اندر بھی نام نہیں پایا، بڑا مقام حاصل نہیں کیا جب تک اس نے مشقت برداشت نہیں کی، اس نے تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کوئی بڑے آدمی بن جائے، کوئی بڑا مقام آپ کو مل جائے، تو اس کے پیچھے آپ کو مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی۔ دنیا میں بھی اگر آپ چاہے دین والے ہو یا دنیا والے ہو، اور وہ کسی اونچے مقام پر ہو، تو وہ ایک دن میں نہیں پہنچے، انہوں نے اس کے پیچھے بہت ساری صعوبتیں، مشکلات، دقتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں برداشت کی، تب جا کے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ ہم تو سمجھتے نا ایک دن میں بن جائے، یا کچھ اساتذہ پڑھاتے تھے کسی زمانے میں، اور وہ یہ سوچتے تھے جیسے مفتی صاحب ہے ویسے ہم بولے، تو میں نے ان کے ارادوں کو بھاپ لیا، اور نئے طالب علم تھے، فاضل ہوتے، تو میں نے ایک دن کہا کہ بیٹا اس کرسی، اس مسند میں اور اس مسند میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اگر آپ چل کے بھی اٹھ کے وہاں بیٹھ جائیں تو آپ کو وہاں بیٹھ کے وہ مقام نہیں مل سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مشکلات کے بعد اور دقتوں کے بعد عطا فرمایا۔ آپ نے تو وہ وقت نہیں دیکھا کہ جب میں بیان کرنے جاتا تھا مجھے ٹیلی فون آتی تھی کہ فلاں علاقے کا ایس ایچ او بیان کی بات کو گرفتار کر دیا، میں نے وہ وقت تک دیکھا۔ مجھے ٹیلی فون آیا بتایا کہ 8 بجے سے پہلے آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، ورنہ جو ایس ایچ او ہے موبائل لے کے آئے گا، اٹھا کے آپ کو لے جائے گا۔ میں تو وہ روانہ کاٹا، کوئی نابی نہیں ہوا بغیر مشقت کے، 100 بار عقیق کو توڑا تو پھر جا کے نگیرہ ہوا۔ آج رشتہ کرنا میری راحتوں پر، میری فیسلٹیوں پر، ایک دور گزارا ہوں درد و ستم کا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب بننا آسان کام نہیں ہے، بہت ساری چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، میش ہونا پڑے گا، میش جیسے گرائنڈر نہیں ہوتا تو خواتین کچن میں استعمال کرتی ہیں، چیزوں کو میش کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پہلے میش کرتے ہیں، نچوڑتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جب یہ بندہ سچا ہے اس کے بعد یہ دین پہ رہے گا اور دین کے کام کرے گا، بھاگے گا نہیں، اس کے بعد اللہ مقام مرتبہ عطا کرے گا۔ میں نے وہ زمانے میں دیکھا کہ میرے پاس 10 روپے ہوتے تھے اور میں یہاں کھڑا ہوتا تھا روڈ کے اوپر بس کے انتظار، اور بسوں میں لٹک کے سفر کرتا تھا، سب سردی کے موسم میں، ایک ہاتھ میں میرے ہاتھ میں کتابیں ہوتی تھی بڑی بڑی، اور بس پہ جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، بس والا کہتا تھا اوپر جا کے بیٹھ جاؤ، اور ایک ہاتھ سے میں بس کا اسٹینڈ پکڑتا تھا اور پورے راستے ایسے ہی سفر کرتا تھا۔ اور بعض اوقات میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور میں پیدل جاتا تھا، پیدل آتا تھا۔ ابھی آپ کہتے ہیں کہ یار مفتی صاحب کے تو بڑے مزے، ابھی چند دن پہلے مجھے عثمان کہہ رہا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کاش کے ہماری زندگی آپ کی طرح ہو جائے۔ تو بھائی میں تو ایک کمزور سا آدمی ہوں، میری طرح مت بنو، میں تو بہت گنہگار ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، بہرحال اونچے مقام کے اگر طالب ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طالب المتعلم ہے، من طلب العلا سہر اللیالی، من طلب العلا جو اونچا مقام چاہتا ہے
اونچا مرتبہ چاہتا ہے سیر اللیالی، اس کو چاہیے راتوں کو جاگ کے ٹی وی نہ دیکھے، فلمیں نہ دیکھے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے زار و قطار روئے اور اللہ سے خوب دعائیں کرے، اپنے گناہوں پہ روئے اور دین اور دنیا کی ترقیوں کے لیے اللہ سے خوب دعائیں کرے۔ دیکھیے اللہ پاک کیسے مقامات عطا فرماتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے پیش کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے۔ دیکھو ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں، کسے کہتے ہیں؟ ملائکہ کوئی نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نام رکھنے میں بڑی کمزوری ہے۔ بعض لوگ نام رکھتے لائبہ، کہتے لائبہ جنت کی حور کا نام ہے، اور دنیا کے اندر یہ نام دنیا کی عورتوں کو سکون اور اطمینان کا باعث نہیں ہوگا، کیونکہ لائبہ کو سکون جنت میں ہی آئے گا، دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس لڑکی کا نام لائبہ ہوگا دنیا کے اندر مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ اسی طرح لوگ نام رکھتے ہیں حارث۔ حدیث شریف میں ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارث نام شیطان کا نام، اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں اس آیت کی ذیل میں فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، دونوں روایات کو ذکر کر کے اسی بات کو ترجیح دی ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ حارث نام نہ رکھا جائے۔ حارث کے معنی کھیتی باڑی کرنے والا، علماء دین کہتے ہیں جس کا نام حارث ہوگا اس کے اوپر بہت مشقت ہے۔ اسی طرح عمیر نام نہیں رکھنا چاہیے۔ عمیر کے معنی کم عمر والا، خطرہ ہے کہ عمیر نامی آدمی 40 سال سے پہلے بن جائے۔ گلشن اقبال میں جان زیب کے بھائی کا نام عمیر تھا، اور اس کو میں سمجھاتا تھا، مفتی صاحب بھی آپ کہتے وہ نہیں سمجھتا تھا۔ جب وہ 30 سال کا ہو گیا اس کے اوپر بڑی پریشانی ہے۔ اس نے مجھے ایک ٹیلیفون کیا کہ میرے نام کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، میں نے کہا بدل رہے تو مرے گا، 40 سال سے پہلے۔ اس نے کہا کیا نام رکھوں، میں نے کہا عمر، اور تو کہا کاغذات تو بڑے کاغذات تو عمیر رہے دو، اور آج اعلان کر دو آج سے کہ میرا نام عمر ہے۔ الحمدللہ اس کا نام محمد عمر ہے۔ کیا ہے؟ عمر۔ عمر کے جس کا نام عمر ہوگا اس کی عمر بھی کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ عمیر کو بدل کے عمر کر لیں یا محمد عامر کر لیں۔ عامر کے معنی آباد ہونا، انما یعمر مساجد اللہ، آباد کرتے اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان کرتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں، ان سے ہم نے کچھ معمولی سے کچھ پڑھا ہے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا مصعب۔ کیا نام تھا؟ مصعب کے معنی مصیبت زدہ۔ وہ ایک دن ہمارے حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بھی استاد ہیں، ان سے ہی دن ملنے ہیں، اور بیٹا صاحب تھا۔ مفتی صاحب نے پوچھا بیٹے کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا مصعب۔ کیا؟ تو مفتی صاحب نے ان کو کہا کہ یہ نام صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب مصیبت زدہ، اس نام کو بدل دو۔ وہ ہے تو ہمارے استاد کسی درجے میں، لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمارے مفتی صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ بس یہ تو ایسی باتیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اور یہ ان کی عادت مجھے بالکل پسند ہے، کیونکہ میں تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف آج تک کچھ بھی نہیں سن سکتا۔ میں نے ایسے شخص سے تعلق ختم کر دیا جو ہمارے مفتی صاحب کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ میں اپنے اساتذہ اور مشاہیر کے خلاف کچھ بھی نہیں سنتا۔ لعنت بھیجتا ایسے لوگوں پر جو ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشاہیر کے خلاف زبان کھول چکا ہوں۔ تو ان کی عادت تھی کہ وہ گیٹ سے باہر ہے جیسے، تو وہ کہتے تھے مفتی صاحب نے کہا، اور وہ تو کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے اگلے دن وہ لوگ ایک شادی میں گئے، 1-2 دن بعد۔ تو شادیوں میں وہ نہیں تھے ہوتے، کیا کہتے ہیں جس میں کھانا گرم ہو رہا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ وہ جو لائن سے لگائے ہوتے ہیں جو ہم بھی رکھواتے ہیں یہاں پر بخاری میں،
ڈشز جو رکھی ہوتی ہے جو آگ جو جل رہی ہوتی ہے کھانا گرم ہو رہا ہوتا ہے ہال کے اندر جہاں سے لوگ آ کے لوگ نکالتے ہیں تو اتفاق سے سارے بچے کھیل رہے تھے اور وہ مصعب بھی کھیل رہا تھا. اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کسی بچے نے دھکا دیا کیا دیا وہاں آگ لگ گئی اور کئی بچے جلے لیکن اتنے نہیں جلے. مصعب 95% جل گئے اور پٹیل اسپتال میں تھا اور میں اور مولوی فیضان گئے تو مولانا عبداللہ شاہ بدر صاحب کا بھتیجا بس مولانا عبداللہ شاہ بدر استاد وہ اچھا اور وہ باہر بیٹھے ہوتے اور ایسے بیچارے وہ اور چند علماء کہ میں آپ کو ان کی حالت نہیں بتا سکتا. میں نے حضرت سے پوچھا کہ مصعب کا فرمایا کے اندر چلے جاؤ. جب میں اور مولوی فیضان اندر گئے وہ بچہ بے ہوش تھا اور ایسا لگتا تھا کہ سر سے لے کے پیر تک ایسا لگتا تھا کہ ایسی کلیجی میرے الفاظ کو غور کرنا ایسی کلیجی جو آدھی پکی بھی ہو اور آدھی کچی ہو. میں جھوٹ نہیں بول رہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسی کلیجی جو آدھی پکی بھی ہو اور آدھی کچی ہو اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ اس بچے کا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو ان کے جو والد جو ہے استاد ہے انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کا نام تبدیل کیا اور اس کا نام رکھا انہوں نے محمد ریحان. محمد ریحان کہتے ہیں خوشبودار پھول. وہ بچہ مطلب میں آپ کو جھوٹ نہیں بولتا جب میں نے دیکھا تھا میں نے کہا تھا اس کی زندگی کا کوئی چانس نہیں. یہ کیا میں نے دیکھتے ہی تجزیہ کیا تھا اس لڑکے کا اور گھر آ کے والدہ کو بتایا تھا میری کیفیت بہت عجیب ہوگی کس کو دیکھ کر. آپ یقین کریں کہ انہوں نے نام بدلا. ناموں کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ بچہ صحیح ہو گیا ٹھیک ہے ایک ٹائم لگا کہ اس کے جسم سے نشانات دیر سے گئے الحمدللہ. اس کے بعد جب وہ بچہ جلا تھا تو اس کی عمر ہوگی 3 سال اور اس کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہوا اس نے ماشاءاللہ قرآن شریف حفظ کیا اور اب ماشاءاللہ وہ بڑا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ناموں کے کوئی اثرات ہوتے ہیں یہ پنکی تھینکی جو نام رکھتے ہیں نا ان سے توبہ کر لو. میرے پاس لوگ بھیجتے ہیں میسیجز تو یہ نام بتائیں ایشا پیشا لیشا ٹیشا اس کا کیا معنی ہے تو میں لکھتا ہوں جواب میں کہ گوگل سے نکالا تو گوگل سے پوچھ سکتا کیا مجھے کیا بتا کہ لیشا اور ٹیشا اور کیشا کے کیا معنی. لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نام بتائے کہ جو عربی ٹچ بھی ہو اور انگریزی ٹچ بھی ہو یعنی بلانے میں کیا دونوں ٹچ آ رہے ہیں. تو میرا ایک شاگرد تھا ہاں میں ایک دفعہ گیا تو وہاں کچھ لڑکے کھڑے تھے ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ سلیمان بھائی مامی کا بیٹا پیدا ہوا ایسا نام بتا دیں جو قرآن شریف کے اندر ہو اور پورے خاندان میں کسی کا. تو یہ بات کڑھائی والے جنید بھائی کھڑے تھے تو میں نے جنید کو کہا ایسا نام بتاؤں گا کہ جو انشاءاللہ پورے خاندان میں کسی کا نہیں ہوگا اور قرآن شریف میں ہوگا لیکن تم شرمندہ ہو جاؤ. کہنے گا نہیں بتائے میں نے کہا چھوڑو آپ شرمندہ ہو گئے. کہنے گا نہیں سلیمان بھی بتا دیں تو میں نے کہا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ خنزیر کا نام قرآن شریف میں ہے اور انشاءاللہ پورے خاندان میں آپ کے کسی کزن کا کسی رشتہ دار کا نام خنزیر نہیں ہوگا. یہ لوگوں کا غلط نظریہ ہے کہ جو نام قرآن میں ہو وہ ہم نے رکھنا ہے. قرآن میں تو فرعون کا نام قرآن میں تو حامان کا نام قرآن میں تو قارون کا نام ہے. قاعدہ ہی ہے نام رکھنے کا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام رکھو انبیاء اور صحابہ کے نام پر. نام رکھو انبیاء اور صحابہ کے نام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناموں میں دو نام اللہ کو بڑے پسند ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں. فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن. عبداللہ اور عبد الرحمن یہ وہ 2 نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. لیکن یاد رکھنا کہ عبد الرحمن کو عبد الرحمن ہی کہنا ہے رحمان نہیں کہنا کیونکہ رحمان صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. اگر آپ نے کسی بچے کو رحمان کہا تو کہنے والا گنہگار ہے. اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام اگر رکھنے ہیں تو اس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے ورنہ آپ کیا ہوں گے گنہگار.
یہ نہیں کہ رحمان رحمان نہیں، عبد الرحمان. یہ نہیں غفور ادھر آؤ، شکور ادھر آؤ نہیں، عبد الغفور، عبد الشکور. یہ نہیں کہ رحیم ادھر آؤ، عبد الرحیم. کیا ودود ادھر آؤ نہیں، عبد الودود. قدوس نہیں، عبد القدوس، عبد الغفار، عبد العزیز، عبد الجبار. تو جب صفاتی نام بلانے تو اس کے ساتھ لفظ عبد کا لگانا ضروری ہے. بیٹھ جاؤ بستی کی اوپر. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. جب کس لفظ سے کہاں کا بات کریں تو ملائکہ نام نہیں ہے، ملائکہ فرشتوں کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. ہماری گھر والی کی کزن، اس کا نام تھا آرزو. کیا نام تھا؟ آرزو. وہ جوانی میں مر گئی، جوان سا. جب مجھے انہوں نے بتایا تو میں نے کہا اس کا نام کیا تھا؟ کہا آرزو. تو میں نے کہا آرزو میں تو مرنا ہی تھا، کیونکہ آرزو تو کہتے ہیں کہ آپ کس چیز کی آرزو کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج کل اجمی لوگوں کو نام رکھنے کا ڈھنگ سا طریقہ ختم ہو گیا. دنیا کے اندر دو کام بہت مشکل ہے، ایک نام رکھنا اور ایک شادی کرنا. نام رکھنا کہ اچھے نام کا انتخاب کریں تاکہ زندگی میں اچھے اثرات ہوں، اور شادی کرنا کہ اچھی عورت کا انتخاب کریں تاکہ زندگی میں دین، علم، عمل اور سکون اور دونوں جہان کی کامیابی آئے. فقال انبئونی، پس اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا، فرشتے کہنے لگے سبحانک یا اللہ پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے تو کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، وہ جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ خوب جاننے والے، حکمت والے. قال یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ بتا دیں چیزوں کے نام. فلما انبأهم باسمائہم، پر جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتا دیا ان چیزوں کے نام، قال، تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں خوب جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ کو، غیب کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. اللہ تعالیٰ دونوں کو جاننے والا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی، پوشیدہ کو بھی. وہ جو ہم دکھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ جو ہمارے دلوں کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، دلوں کی باتیں چھپی ہوئی ہیں، وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. قرآن سے آپ عشق کے درجے میں محبت کریں، اور جب قرآن شریف پڑھائیں تو ڈوب کے پڑھیں، آیات کے اندر ایسے منحبب ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. دین کا کوئی بھی کام کرے تو بڑے جذبے سے. مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ مدرسے والوں کو تو لوگ بڑا بیک وقت سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم اپنے آپ کو عزتدار سمجھے اور یہ سمجھے کہ بہت بڑا اونچا کام کر رہا ہے، تو اللہ اس کو اسی معاشرے میں عزت کا مقام دے اور تمام دنیا دار اس کے خادم ہو. اور اگر مدرسے میں پڑھنے والا بچہ سمجھتا ہے کہ میں خود ڈیگریڈ ہوں اور میں ذلیل ہوں اور اپنی تعلیم اور ڈگری کو اچھا نہیں سمجھتا، تو پھر یہ طالب علم ذلیل ہوگا پوری زندگی.
دین کا کام جب بھی کرے فخر سے کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اذان دینے کا موقع دے, بہترین اذان دے, ایسی اذان دے دے کہ محلے کے اندر لوگوں کا شوق پیدا ہو کہ ہم نے بھی اذان دیا. میں جس مدرسے میں درجہ اولیٰ پڑھی ہے وہاں میں نے 1 سال تک اذان دی ہے, کیونکہ وہاں کوئی مؤذن نہیں تھا. استادی مولانا جنید صاحب مختلف لڑکوں جاتے تھے آپ جا کے وہ اذان دینا. ایک دن استادی نے مجھے کہا سلیمان تمہیں اذان دینی آتی ہے؟ میں نے کہا جی حضرت آتی ہے. فرمایا کہ جاؤ آج تم اذان دو. وہ اس سے بہت محبت فرمایا کرتا ہے. میں اذان دیتا ہوں حرم کی طرف سے. جب میں نے اذان دے دی اور جب اذان دے گیا استادی نے کہا آج کے بعد اذان صرف تم دو گے اور کوئی اذان نہیں. اور اس کے بعد 1 سال تک 4 اذانیں. فجر میں ہوتا نہیں تھا, وقت دوسرے محلے میں ہوتا تھا مسجد میں. ظہر عصر مغرب عشاء کی اذان جب تک میں اس مدرسے میں پڑھا 1 سال تک 4 اذانیں میرے ذمہ تھیں. چلو آپ کو اب تو گلا صاف نہیں دیتا کیونکہ عادت نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا سنا دیتے ہیں. پابندی سے دیتا تھا, گلا کھلا ہوا تھا, کسی غرارے کی اور غرارے کی ضرورت نہیں تھی. اب جنک فوڈ تو کھاتے نہیں تھے. اب تو جنک فوڈ یہ وہ فلاں گھمکانا آواز ساتھ دے گی اپنی شادی کی پریکٹس ہے. اس زمانے میں جب میں آزاد دیتا تھا اور مغرب کی آزاد جب نئی دینا شروع کی وہاں پہ تو محلے سے لوگ آ گئے بقاعدہ آزاد کے بعد ملنے کے لیے کہ آزاد کون دے رہے ہیں. اور وہاں باقاعدہ محلے کے جو لوگ تھے بوڑھے بوڑھے بابے وہ مجھ سے ملنے آئے. وہ سمجھے پتہ نہیں کون آزاد دیکھا تو ایک بچہ تھا جو آزاد دے رہا تھا. اور میری عمر ہوگی اس وقت 16 سال یا 17 سال. میرا مقصد یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی کام اللہ آپ کو توفیق دے, آپ نے فخر سے کرنا ہے اور ایسے کر رہے ہیں کہ دنیا کے لوگ آپ کو دیکھ کے کہے کہ ہم نے بھی کام کرنا. آپ کو پتہ ہے جب میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں کس شان سے جاتا ہوں. مجھے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نکاح بھی جو نوجوان ہوتے ہیں آپ کو پڑھانے, اور نکاح پڑھانے یہ نہیں کہ نکاح پڑھا کوئی پوچھتے نہیں. لوگوں کی رائے رکھتی ہے کہ آپ اس کی زبان خان صاحب کی شاگرد ایک جبہ پہنا ہوتا ہے, پگڑی پہنی ہوتی ہے اور لڑکے سب ساتھ ہوتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ وہاں سے آئے, ایسے دین کا کام کرو کہ آپ کو ایک لوگ دیکھ کے کہے کہ اپنے کرنا ہے. یہ نہیں کہ جمعے کے بیان میں لوگ ٹائم پاس کریں کہ امام صاحب کا بیان ختم کرو, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے محلے کے اندر الحمدللہ نوجوانوں میں ایک فضا بن گئی ہے. جب بخاری کا ختم ہوتا ہے, کوئی پروگرام ہوتا ہے تو میں نوجوان لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے سر پہ پگڑیاں باندھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ, اور میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سر پہ پگڑیاں باندھ دیں. الحمدللہ محلے کے اندر یہ فضا میں دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہوں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے یہ کام تو ہم سے لیا. جب میں اس محلے میں آیا تھا میں اکیلے پگڑی باندھتا تھا اور پگڑی باندھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. اب میں جمعے کے دن دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ کئی نوجوان جو جمعے کی نماز پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں ان کے سر پہ امامے ہوتے ہیں, پگڑی ہوتی ہے. شوق دلانا پڑتا ہے, ایسے شوق نہیں آتا. شوق آپ دلائیں گے ان کو اچھے اعمال کا تو ان کے اندر رغبت پیدا ہوگی. اور ہماری تبلیغ کوئی روکی سنی والے گول گپے نہیں ہے, روکی سنی تبلیغ نہیں ہے. ہم تو خرچ کرنے کے قائل ہیں. ہم سے جو پڑھتے ہیں ان کو بھی پیسے دیتے ہیں اور ان کو کپڑے بھی دیتے ہیں اور ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں. ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ طالب علم استاد کے قریب ہو جاتے ہیں اور ان کی محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے استاد کے ساتھ, اور پھر وہ استاد کے نقش قدم پر اور جو دین کی تعلیمات وہ بتاتے ہیں اس کو اپناتے ہیں.
उन्हीं की सुन्नी तबलीग से कुछ नहीं होगा। आपको खिलाना पड़ेगा, इकराम करना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा, अपने तलबा और तालिबात को इज्जत देनी पड़ेगी, तब जाके आप देखें कि वो कैसे दीन के ऊपर अमल करें। मेरा एक दोस्त है मौलवी साहब, वो मरीज से आए और उन्होंने देखा कि मोहल्ले में मुफ्ती साहब को बड़ी इज्जत है, तो वो मुझे कहने लगे कि कौन सी गोली खिलाई है लोगों को, हमें भी बता दो। क्या कौन सा गोली खिलाया है लोगों को यहाँ पे तुमने, हमें भी बता दो। मैंने कहा गुल तो कोई नहीं खिलाया, बस कुरान शरीफ का तर्जुमा तफसीर पढ़ाता हूँ, और जो अल्लाह ने दी खिदमत रखी है, हदीस पढ़ाने की तौफीक दी है, पूरे साल हदीस पढ़ाता हूँ। चलो जितने ही काफी है, तर्जुमा मैंने कर लिया। वाइल्लामा आदम अलैहिस्सलाम का जो तशरीह है वो इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही और सेहत तो कल मगरिब की नमाज के बाद बयान करूंगा। रमजान मुबारक की आमद भी बस करीब ही इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। वबल्लिगना रमजान। हर साल की तरह इस साल भी तरावी का इंतजाम होगा। हम लोग कोई इश्तिहार नहीं लगाते, ना कोई लोगों को हम ज्यादा दावत देते हैं, क्योंकि नीचे अकब में मस्जिद बनी है और असल जमात मस्जिद की है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए कि जो यहाँ पाबंदी से तरावी पढ़े। ऐसा ना हो कि अगर एक दो शार्ट हो तो तरावी पढ़ने वाला कोई नहीं है, कम से कम 5-6 ऐसे होने चाहिए कि जो यहाँ पाबंदी नहीं करे, तरावी पढ़े और तरावी पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मुत्तकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा फ़िनी बिहलालिका वहरामिका वअग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा फ़िनी बिहलालिका वहरामिका वअग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा फ़िनी बिहलालिका वहरामिका वअग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक।